بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بوڑھی کاکی، اور مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ منشی پریم چند کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ولادت 1880، وفات 1936۔ آپ کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی، جبکہ انگریزی تعلیم بنارس میں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ 1908 میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے، یعنی مدرسے کے ڈپٹی انسپکٹر بن گئے۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا۔ آپ نے منشی دیا نارائن نگم کے رسالے زمانہ میں مضامین لکھے، پھر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف توجہ دی۔ پریم چند نے غریبوں کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سوز وطن، واردات، بیوہ، بازار حسن، زاد راہ، نرملا، میدان عمل، گودان، پریم بتیسی، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور چوگان ہستی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ انہوں نے کل 29 ناول لکھے۔ آئیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے بوڑھی کاکی۔ بوڑھی کاکی ایک افسانہ ہے، افسانہ شارٹ سٹوری، جس سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ سا قصہ ہوتا ہے، جس میں زندگی کا کوئی ایک پہلو جو ہے اس کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا ہے۔ اس افسانے میں، یعنی جو بوڑھی کاکی کا افسانہ ہے، اس میں کیا ہے کہ اس میں منشی پریم چند نے زندگی کا جس پہلو کو بے نقاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ، یعنی غیروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، مطلب ان کو دعوتوں پہ بلاتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کی کسی طرح کی بھی خدمت کرنے سے دریغ نہیں کرتے، لیکن اس کے برعکس ہمارے گھروں میں ہمارے بوڑھے، ہمارے بزرگ جو کہ ہماری توجہ کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اور اسی مسئلے پر منشی پریم چند نے اس افسانے میں روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیے اب سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی کا مطلب یہ ہے کہ سمجھیں کہ دوسرا بچپن ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے، زمین پر پڑی رہتی تھیں، اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو وہ رونے لگتیں، اور ان کا رونا محض بسورنا نہ تھا، وہ بآوازیں بلند روتی تھیں جس طرح بچے روتے ہیں۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے، اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اس بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن وہ وعدے صرف سبز باغ تھے۔ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا۔ بدھ رام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت تک جب تک ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ روپا طبیعت کی تیز تھی، لیکن ایشور سے ڈرتی تھی، اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدھ رام کی نیکی۔ بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تسکین یا تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی ہے تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کو دبائے رکھتا۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی، اور گاؤں کے بچوں کا جمع غفیر نگاہ حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ جمع غفیر کا مطلب ہوتا ہے رش یا بھیڑ۔ چارپائیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے۔ بدھ رام کے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے۔
تلک ہوتا ہے ٹیکا لگانے کی ایک رسم ہوتی ہے جو کہ ہندوؤں میں کی جاتی ہے، اور وہ اس موقع پہ کی جاتی ہے جب بیٹے کو گدی نشینی جو ہے وہ سونپنی ہو، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ وراثت میں جیسے اس کے بعد بڑا بنایا جاتا ہے، تو اس وقت جو تلک لگایا جاتا ہے یا ٹیکا لگایا جاتا ہے اسی کا جشن جو ہے وہ منایا جا رہا تھا۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں، مستورات یعنی عورتیں، اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ روپا یعنی کہ وہ جو بدرام کی بیوی تھی، وہ مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی۔ کس کی خوشبو؟ ٹکیاں جو لگوائی جا رہی تھیں اس کی خوشبو جو ہے بوڑھی کاکی کو بےتاب کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی تھی شاید مجھے پوریاں ملیں یا نہ ملیں، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ بوڑھی کاکی کے چشم خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی۔ چشم خیال کا مطلب ہوتا ہے تصور میں، خوب لال لال، پھولی پھولی، نرم نرم ہوں گی، کچوریوں میں اجوائن اور الائچی کی مہک آ رہی ہوگی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑا کے سامنے ہی بیٹھوں۔ کڑا ہے کڑھائی، اور کڑھائی ہوتی ہے چھوٹی، جس کو کہتے ہیں کہ اس میں مصغر اور اس میں مکبر اگر دیکھا جائے تو کڑھائی مصغر ہے اور کڑا اس میں مکبر ہے کڑھائی کا، ٹھیک ہے۔ پوریاں چھن چھن کڑا میں تیرتی ہوں گی، کڑا سے گرما گرم نکل کر کٹوتی میں رکھی جاتی ہوں گی۔ کٹوتی ہوتی ہے بڑا سا ایک ہوتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ جالی ٹائپ کی، لیکن بڑی سی ہوتی ہے، اس میں ڈالتے جاتے ہیں۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل گھسکتی ہوئی یہ بامشکل تمام چوکھٹ سے اتریں، یعنی مشکل سے چوکھٹ سے اتریں اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑا کے پاس جا بیٹھیں۔ روپا اس وقت ایک سراسیمگی کی حالت میں تھی۔ سراسیمگی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ڈر اور خوف۔ اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی کڑا کے پاس، کبھی کوٹھے پر۔ کسی نے باہر سے آ کر کہا مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں۔ ٹھنڈائی کا مطلب ہوتا ہے جیسے گرمیوں میں ایک مشروب پلایا جاتا ہے بادام وغیرہ کا، اس کو کہتے ہیں ٹھنڈائی، جو کہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ ٹھنڈائی دینے لگی، اتنے میں پھر کسی نے کہا بھاٹ آیا ہے، اس سے کچھ دے دو۔ تو بھاٹ کہتے ہیں گانے والوں کو، جو گانا وغیرہ گا رہے ہوتے ہیں وہ آئے ہیں، ان کو کچھ دے دو۔ بھاٹ کے لیے سے دھار نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے؟ ذرا ڈھول مجیرہ اتارو۔ ڈھول مجیرہ یعنی ڈھول بجانے کے لیے جو مطلب چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کرتی تھی، پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا تھا۔ خوف ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسنے یہ نہ کہنے لگیں کہ اتنے ہی میں ابل پڑیں۔ پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جاتا تھا، گرمی کے مارے پھنکی جاتی تھی، یعنی گرمی سے بے چین، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا لے کر جلے۔ دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر کوئی تقریب ہو تو بندہ جو ہے وہ پریشان ہوا ہوتا ہے، جس کے گھر میں تقریب ہو اس کو سکون کا سانس اس وقت تک نہیں آتا جب تک مہمان چلے نہ جائیں۔ اس کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑھا کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی، غصہ نہ رک سکا۔ یہ خیال ہی نہ رہا کہ پڑوسنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دل میں کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ مردانے میں یعنی کہ مردوں کے بیٹھنے کی جگہ جہاں مرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ، کوٹری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا؟ ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئیں، یعنی چڑھائی کر دی۔ گاؤں دیکھے گا تو کہے گا کہ بڑھیا پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں پاتی، تبھی تو اس طرح بوکھلائے پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ نام بیچنے پر لگی ہے، یعنی عزت گنوانے پر، ناک کٹوا کے ہی دم لے گی، اتنا ٹھوستی ہے نہ جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے، یعنی بھسم کا مطلب ہوتا ہے راکھ ہو جاتا ہے، کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، نہ روئیں، نہ بولیں، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا، یعنی محبت تھی، بھولی بھالی سیدھی لڑکی تھی۔ لاڈلی کون تھی؟ بدرام کی بیٹی تھی، جو کہ بوڑھی کاکی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ طفلانہ شوخی اور مسرت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ طفلانہ شوخی کا مطلب ہوتا ہے جیسے بچوں کے اندر شوخی ہوتی ہے نا، شوخی شرارت،
وہ اور مسرت یعنی کہ کوئی خوشی کہ اس میں بو تک نہ تھی، یعنی سوبر سی تھی، وہ جھنجھلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت ساری پوریاں نہیں دے دیتے، مہمان سب کی سب تھوڑی ہی کھا جائیں گے، اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا۔ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تشفی دینا چاہتی، یعنی اس کو سکون، ان کو تسلی دینے کی کوشش کرتی، لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائی تھیں، یعنی ذرا بھی اس نے اپنی پوریاں نہیں کھائی تھیں، اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر رکھی تھیں۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی، اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسی خوش ہوں گی، مجھے خوب پیار کریں گی۔ رات کے 11 بج گئے۔ روپا آنگن میں سو رہی تھی، لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی۔ کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف چولہوں میں آگ چمک رہی تھی۔ چولہوں میں آگ کون سی چمک رہی تھی؟ پہلے زمانے میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم گیس وغیرہ تو تھی نہیں، تو لکڑیاں وغیرہ جلائی جاتی تھیں، تو لکڑیاں جب بند کر دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے تک جو ہے اس میں روشنی، یعنی کہ تھوڑا سا جو کوئلہ ہے وہ جل رہا ہوتا ہے، تو بس چولہوں میں آگ چمک رہی تھی۔ لاڈلی کی نگاہ دروازے والے نیم کے درخت کی طرف گئی، مارے خوف کہ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں کتا اٹھ بیٹھا، وہ ان کے گھر میں پلا ہوا تھا۔ لاڈلی کو ڈھارس ہوئی، کئی سوتے ہوئے آدمیوں کی نسبت ایک جاگتا ہوا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ تقویت کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا فیل ہوا کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ اس نے پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کی کوٹری کی طرف چلی گئی۔ کاکی اٹھو، میں پوریاں لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی، چٹ پٹ یعنی فوراً اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا، اسے گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دیں۔ کاکی نے پوچھا کیا تمہاری اماں نے دی ہیں؟ کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی۔ 5 منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی۔ لاڈلی نے پوچھا کاکی پیٹ بھر گیا؟ جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور حبس پیدا کر دیتی ہے، اس طرح چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا یعنی بھوک اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا تھا۔ بولی نہیں بیٹی جا کے اماں سے اور مانگ لاؤ۔ کاکی نے پٹاری کو پھر ٹٹولا، اس میں چند ریزے گرے ہوئے تھے، انہیں نکال کر کھا گئیں۔ یکا یک لاڈلی سے بولی بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی ان کا منشا سمجھ نہ سکی، یعنی ان کا مقصد نہیں سمجھ سکی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر جھوٹے پتلوں یعنی کہ جو تھال ہوتے ہیں نا جس میں کھانا کھایا جاتا ہے اس کے پاس بٹھا دیا، اور غریب بھوک کی ماری فاتر العقل بڑھیا، فاتر العقل کا مطلب ہوتا ہے عقل سے پیدل، یعنی کہ ظاہر عقل تو ان میں تھی نہیں، پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھل گئی، اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی میرے پاس نہیں ہے۔ چونکی، چارپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ لاڈلی جھوٹے پتلوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہی ہے۔ روپا کا کلیجہ سن سا ہو گیا، اور روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ اس نے سوچا ہائے میں کتنی بے رحم ہوں، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے۔ یہ بہت پہلے کی زمانے کی بات ہے، اس لیے 200 روپے بہت سمجھے جاتے تھے۔ اس کی یہ درگت یعنی درگت کا مطلب ہے اس کا یہ حال، اور میرے کارن یعنی میری وجہ سے مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہو گیا ہے۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی، اپنے نام کے لیے اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جس کی بدولت ہزاروں روپے کھائے اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے نہ کہ وہ بڑھیا ہے، بے کس ہے، بے زبان ہے۔ اس نے چراغ جلایا اور اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا، بھنڈارا کہتے ہیں کچن کو، باورچی خانے کو، اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چلی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، آسمان پر تاروں کے تھال سجے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نعمتیں سجا رہے تھے، لیکن ان میں کسی کو وہ مسرت نہ حاصل ہو سکتی تھی جو بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی تھی۔ کس چیز کا تھال؟ پوریوں کا تھال دیکھ کے۔ روپا نے رقت آمیز لہجے میں کہا، رقت آمیز لہجہ وہ ہوتا ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، آنسو جاری ہو جائیں اور جس کے کوئی ریزن ہی نہ ہو کہ کیوں، مطلب بلا وجہ۔ کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی ہے، اس کا برا نہ ماننا۔
परमात्मा से दुआ करो कि मेरी ख़ता माफ़ कर दे। परमात्मा यानी भगवान से या अल्लाह से दुआ करो कि मेरी ख़ता माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुर्गियाँ सब भूल जाता है। घुर्गियाँ होता है जैसे झड़कना। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रुएं से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। ये अफ़साना माखूज़ है प्रेमचंद के मुंतखब अफ़साने से। आपने देखा कि किस तरह बूढ़ी काकी के साथ उस घर में उसको इग्नोर किया जा रहा था, किस तरह उस पर जुल्म हो रहा था। और एक बहुत इसमें एक अहम मसले की तरफ इशारा है कि वाकई हम ऐसा करते हैं कि हम दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया से तारीफ़ पाने के लिए, दुनिया की खुशनुदी के लिए हम बहुत सारे काम कर जाते हैं। लेकिन जहाँ हमने अपने करीब रिश्तेदारों को खुश करना होता है, जहाँ हमने अपने बुज़ुर्गों को खुश करना होता है, अपने बूढ़ों को खुश करना होता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि सुस्ती काहिली दिखा देते हैं। हम वहाँ थोड़ी सी गफलत बरत देते हैं, जो कि बहुत गलत है। मिसल मशहूर है कि अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, कि पहले घर में देखें बाद में दूसरों का ख्याल करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके अपोज़िट करते हैं। दूसरों का तो बहुत ख्याल करते हैं लेकिन घर वालों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये था हमारा सबक, ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।